الحمد لصاحب الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، آج ہم میں سے ہر شخص کی خواہش و چاہت یہی ہے کہ آپس میں کسی قسم کا جھگڑا اور کسی قسم کی لڑائی نہ ہو، مگر جب ہم اپنے ماحول اور معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو بالکل اس کے خلاف دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی میں جھگڑا، گھر گھر میں جھگڑا، محلے محلے میں جھگڑا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے تو ضرور ہیں کہ جھگڑا نہ ہو، لیکن جھگڑا نہ ہونے کی وجوہات اور جھگڑا نہ ہونے کے اصول اور اس کے ضوابط پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس قسط میں جھگڑا نہ ہونے کے اصول اور ضوابط میں سے 3 اہم اصول اور 3 اہم بنیادی چیزوں پر میں توجہ دلاؤں گا۔ نمبر 1، کسی سے توقع مت رکھیں۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جھگڑا نہ ہو یا آپ کسی سے جھگڑا نہ کریں تو ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے کسی قسم کی توقع و امید نہ رکھیں، کیونکہ مخلوق سے توقع اور امیدیں رکھنا ہی جھگڑے کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں۔ جیسے ساس بہو کے سلسلے میں یہ امید و توقع رکھتی ہے کہ بہو آنے کے بعد وہ میری اس طرح کی خدمت کرے گی، بلکہ ساس تو ایک لمبے زمانے سے یہ خواب دیکھتی رہتی ہے کہ میری بہو ایسی ہوگی، میری ایسی خدمت کرے گی۔ اب جب بہو ساس کی توقع اور امید کے مطابق نہیں نکلتی ہے تو پہلے چیمیں گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، جو آگے چل کر جھگڑے کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے جھگڑے سے بچنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی اچھی توقع اور امیدیں نہ رکھیں، نہ بیٹے سے، نہ بہو سے، نہ بھائی سے، نہ کسی سے، بلکہ مخلوق تو لائق ہی نہیں کہ اس سے اچھی توقع رکھو۔ توقع تو صرف اپنے خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا اپنے اللہ ہی سے رکھو۔ نمبر 2، بدلہ لینے کی نیت سے کوئی کام نہ کریں۔ یعنی اگر آپ کسی کی بھلائی کر رہے ہو، کسی پر احسان کر رہے ہو یا کسی کی مدد کر رہے ہو تو یہ سوچ کر مدد مت کرو کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، بلکہ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کرو، کیونکہ بدلہ لینے کی نیت سے کیے جانے والا اچھا اور نیک کام بھی جھگڑے اور فساد کا سبب بن جائے گا۔ مثال سے سمجھیں، آپ نے کسی کی بیٹی کی شادی میں بدلہ لینے کی نیت سے مدد کی، یعنی یہ سوچ کر آپ نے مدد کی کہ کل میری بچی کی شادی میں یہ میری بھی مدد کرے گا۔ اب اگر اس شخص نے آپ کی بیٹی کی شادی میں آپ کی مدد نہیں کی، غربت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا کسی اور بھی وجہ سے ہو، تو ایسے وقت آپ کے دل میں اس شخص کے متعلق بغض و عداوت پیدا ہوگی، جو آگے چل کر جھگڑے کی شکل اختیار کر جائے گی، کیونکہ آپ نے مدد ہی کی تھی بدلہ لینے کی نیت سے۔ اب جب اس نے آپ کی ضرورت میں آپ کی مدد کا بدلہ نہیں دیا تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ محض اللہ ہی کے لیے یہ کام کرتے تو پھر اس کی مدد کرنے یا نہ کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے والدین سے بھی گزارش ہے کہ اولادوں کی پرورش کرنے میں یہ سوچ کر مت کریں کہ یہ اولادیں بڑھاپے میں تمہاری کام آئیں گی۔ نمبر 3، جب بھی آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے اور انبن ہو جائے تو صاحب معاملہ سے براہ راست مل کر بات کر لیں۔ کسی دوسرے کی سنی سنائی بات پر ہرگز اعتماد اور بھروسہ نہ کریں، تاکہ کوئی دوسرا شخص اپنی غیبت اور چغلی کی شرارت سے آپ کی تعلقات کو خراب نہ کرے۔ مثال کے طور پر، بہو کے کان میں کسی نے بات ڈالی کہ تمہاری ساس تمہارے متعلق اس طرح کی باتیں کہتی ہیں، تو بہو کو چاہیے کہ وہ دوسرے کی بات پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے، بلکہ براہ راست اپنی ساس سے مل کر پوچھ لے تاکہ معلوم ہو جائے کہ صورتحال کیا ہے۔ اسی طرح کسی کے عمل سے یا کسی کی بات سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس سے براہ راست بتا دیں،
کہ آپ کے اس عمل سے یا آپ کے اس بات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ براہ راست یہ بات بتا کر دل صاف نہ کر لیں بلکہ اسے دل میں چھپا کر رکھیں گے تو یاد رکھیں دل کے اندر تکلیف اور رنج و غم کا زخم زیادہ گہرا ہوتا چلا جائے گا، جو آگے چل کر جھگڑے کا سبب بنے گا۔ اس لیے اگر آپ جھگڑے سے بچنا چاہتے ہیں تو ان 3 باتوں اور ان 3 اصولوں پر ضرور عمل کریں۔ نمبر 1، کسی سے توقع مت رکھیں۔ نمبر 2، کوئی بھی کام بدلے کی نیت سے نہ کریں۔ نمبر 3، جب کبھی آپس میں کوئی انبن ہو جائے تو صاحب معاملہ سے براہ راست مل کر بات کر لیں، سنی سنائی ہوئی بات پر ہرگز عمل نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔